یہ بھٹو صاحب کے سلسلے کی 12ویں ویڈیو ہے۔ میری بعد کی ملاقاتیں۔ میری شروع کی ملاقاتوں کے دوران بھٹو صاحب کافی محتاط رہا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میں شاید جنرل ضیاء الحق کا خاص آدمی ہوں اور ان کی ہر بات جنرل صاحب تک پہنچاتا ہوں گا، لیکن میں نے ان کو صاف بتا دیا تھا کہ میرے جنرل صاحب کے ساتھ ایسے کوئی تعلقات نہیں۔ بہرحال ان کو کافی دیر تک یہ شک ضرور رہا ہوگا، جب تک کہ ہم آپس میں بہت بے تکلف نہ ہو گئے۔ میں جب بھی سیکیورٹی وارڈ میں بھٹو صاحب سے ملنے گیا تو ان کی بہت تعظیم کی۔ اگر میں وردی میں ہوتا، جو بہت کم موقعوں پر پہنا کرتا، تو ان کو فوجی طریقے سے سلام کرتا۔ پرائیویٹ لباس میں یا شام کو کھیلوں کے لباس میں ہوتا تو بھی مروجہ طور طریقوں کے مطابق ان کو سلام کرتا۔ بعد میں جب ہم بے تکلف ہو گئے تو بھی میں نے اس سے کبھی مذاق یا عام لہجے میں کبھی بات چیت نہیں کی۔ میں آخر دن تک ان کی بے حد عزت و احترام کرتا رہا، کیونکہ ان کی شخصیت نے مجھ پر بے حد اثر ڈالا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا ان کے ساتھ عام برتاؤ ان کے ساتھ ایسا تھا کہ جیسا کہ وہ ملک کے وزیر اعظم ہوں اور میں ایک فوجی افسر۔ ان کی شخصیت ایسی پرکشش تھی کہ ہر شخص ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ کچھ مدت تک تو ان کا احترام و عزت کرنے کی وجوہات صرف یہ تھیں جو بیان کر چکا ہوں، لیکن ان کی اسیری کے آخری دنوں میں جب مجھ پر ایسی باتیں کھلیں جو سراسر ناانصافی پر مبنی تھیں تو مجھے سخت دھچکا لگا اور میرا ضمیر بے حد متاثر ہوا۔ ان حالات کو میں اس کتاب میں موزوں جگہ پر بیان کروں گا۔ تمام حقیقتوں کے باوجود ایک سپاہی کا فرض دوسری ہر چیز پر مقدم رہا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے فرائض کے ساتھ ساتھ میرا برتاؤ بے حد دوستانہ رہا۔ اگر کبھی میں نے صبح کے وقت ان کے سیل کا معائنہ کیا تو عموماً بات چیت سلام دعا تک ہی محدود رہتی تھی۔ ان کا رویہ یا بات چیت بھی رسمی ہوا کرتی تھی، اور اگر وہ حکام کو کچھ بتانا چاہتے تو مجھ سے سخت کلامی بھی کرتے، لیکن ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہی رہتی، یا وہ ایک آنکھ دبا دیا کرتے تھے، خفیہ آلات ہر لفظ کو اچھی طرح سن سکیں اور ریکارڈ ہو سکیں۔ شام کو جب میں ان کے سیل میں جاتا تو وہ کہا کرتے کہ یہاں بہت گھٹن ہے، باہر صحن میں بیٹھتے ہیں، اور ہم باہر کھل کر بات چیت کیا کرتے۔ اور جب میں رات کو 9 یا 10 بجے کے بعد سیکیورٹی وارڈ میں جاتا، جب کہ لوگ اپنی دکان بند کر چکے ہوتے، ہم کئی گھنٹے گپ شپ میں گزارتے۔ ایسی حالت میں جب کبھی میں نے اپنی گھڑی کو دیکھا تو وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ کرنل رفیع، میں تمہاری ذمہ داری میں ہوں، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں وقت کا کوئی خیال یا جلدی نہیں ہونی چاہیے۔ رات گئے جب بھی میں ان کے سیل میں جایا کرتا تو وہ کافی خوشی محسوس کیا کرتے۔ ایسی ملاقاتوں میں بھٹو صاحب خوب بولا کرتے تھے، چونکہ جیل میں ان کے وکلاء محدود وقت کے لیے آتے اور وہ بھی کیس کے متعلق بات چیت کرتے۔ بھٹو بیگمات ہفتہ میں صرف ایک بار چکر لگا سکتی تھیں، اور اتنی ہانگی باتیں ہوتی ہوں گی جو ختم ہی نہ کر سکتے ہوں۔ اسی طرح جیل کے حکام صرف ایک آدھ منٹ کے لیے اندر جا سکتے تھے، اور وہ بھی سیل میں بات چیت کرتے۔ دراصل میرے علاوہ بھٹو صاحب کے ساتھ اندر یا باہر کوئی جیل والا بیٹھ کر بات کرنے کا سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ جیل کا نیچے والا سٹاف یعنی وارڈز وغیرہ تو بیچارے ان پڑھ اور کسی قسم کی بات چیت کے قابل ہی نہ تھے۔ اس لیے جب کبھی میں ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو وہ خوب باتیں کیا کرتے تھے۔ عموماً اس دن کی خبریں جو اخبار میں چھپتی یا حالات حاضرہ پر بھی وہ بھرپور تبصرہ اور حکومت کی پالیسیوں پر نکتہ چینی کیا کرتے تھے۔ میری اور ان کی بیٹھک عموماً یک طرفہ ہوا کرتی تھی۔ سارا وقت وہی بولتے رہتے تھے اور میں بیٹھا غور سے سنتا رہتا تھا۔ بحث میں میرا حصہ ہاں جناب، نہیں جناب، میں کچھ نہیں کہہ سکتا جناب، وغیرہ وغیرہ ہوا کرتا تھا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آج تک ان جیسا تیز فہم، زیرک ذہین شخص نہیں دیکھا۔ وہ میرے ساتھ یک طرفہ بحث شروع کرتے، میں ہاں جناب، نہیں جناب سے جواب دیتا رہتا، لیکن پھر بھی مجھے اپنے ساتھ چلا کر اچانک سوال کر دیتے، اور اگر میں کہتا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا تو وہ فوراً موضوع بدل دیتے اور دوسرے امور کو زیر بحث لے آتے، اور پھر اچانک اسی نقطے کو اس طرح واپس لے کر آتے کہ میں لاجواب سا ہو کر رہ جاتا۔ کبھی کبھار وہ مجھے بحث مباحثہ میں جوش دلاتے، اشتعال دلاتے، بھڑکا دیتے یا جان بوجھ کر غلط بیانی کرتے، اور اگر پھر بھی میں خاموش رہتا تو مذاقاً مجھے کہا کرتے کہ رفیع صاحب،
اتنا بھی لا علم اپنے آپ کو ظاہر نہ کریں۔ بہرحال ان کی باتیں سننے میں بڑا مزہ آتا اور مجھ پر بہت سے راز کھلتے رہے۔ جب کبھی بھٹو ہلکے پھلکے موڈ میں ہوتے تو اپنے جنسی تجربات پر بھی کچھ نہ کچھ کہہ جاتے۔ شروع کے دنوں میں ان کے ایسے ریمارکس کچھ عجیب سے لگے اور میں سمجھتا تھا کہ شاید مجھے وہ عام فوجی سمجھ کر اپنے اعتماد میں لینا چاہتے ہیں یا اس فوجی کمزور کو مہمیز کرنا چاہتے ہیں، لیکن بعد میں مجھے محسوس ہوا کہ یہ جیل میں ان کی مایوسی وغیرہ کا اثر ہے۔ ایسے لمحات میں انہوں نے کئی پردہ نشینوں کا بھی ذکر کیا، لیکن میں اس کتاب میں ان باتوں کو کوئی جگہ نہیں دے رہا۔ ہماری ملاقاتوں کے دوران بھٹو صاحب نے ملکی اور غیر ملکی حالات پر بھی روشنی ڈالی۔ بہت سی ملکی اور عالمی شخصیات بھی زیر بحث لائے۔ ان موضوعات پر میں اس کتاب میں بھٹو صاحب کی باتیں والے باب میں اظہار خیال کروں گا، سوائے 2-3 باتوں کے جن کا صیغہ راز میں رہنا ہی قومی و ملکی مفاد میں ہے۔ مسوڑوں اور دانتوں کی تکلیف۔ راولپنڈی جیل میں اسیری کے دوران بھٹو صاحب کے مسوڑے اور دانت اکثر ان کو تکلیف دیتے رہے۔ کبھی کبھار ان کے مسوڑے بہت زیادہ سوج جاتے اور ان سے خون رسنے لگتا۔ وہ ہر روز چند مرتبہ لسٹرین سے اپنے منہ کے غرارے کیا کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے لسٹرین کی بوتلوں کا اچھا خاصا ذخیرہ ان کے پاس ہر وقت موجود رہتا۔ اگست 1978 میں تکلیف زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے انہوں نے کسی ڈینٹل سرجن کو بلوانے کے لیے کہا۔ ان دنوں وہ کھانا تک نہ کھا سکتے تھے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے بھی مجھے بتایا کہ بھٹو صاحب کے مسوڑوں اور دانتوں میں سخت تکلیف ہے اور وہ کھانا کھانے سے بھی قاصر ہیں۔ میں نے SMLA کو حالات سے آگاہ کیا۔ بریگیڈیئر خواجہ راحت لطیف صاحب نے اگست 1978 کے پہلے ہفتہ میں بریگیڈیئر M ممتاز ملک صاحب سے چارج لے لیا تھا اور وہ اخیر تک ان فرائض کو سر انجام دیتے رہے۔ بریگیڈیئر خواجہ راحت لطیف بعد میں میجر جنرل نے GHQ میں سرجن جنرل سے کہا کہ CMH سے کسی اچھے ڈینٹل سرجن کو پنڈی جیل میں بھٹو صاحب کے علاج کے لیے بھیجیں۔ اس پر میجر محمد حنیف خٹک کو راولپنڈی جیل بھیجا گیا۔ وہ ایک بہت ہی قابل ڈینٹل سرجن تھے۔ وہ 26 اگست 1978 کی صبح پنڈی جیل میں آئے اور کوئی آدھا گھنٹہ بھٹو صاحب کے سیل میں رہے اور ان کا علاج کیا۔ بھٹو صاحب کو ان کے علاج سے فوراً صحت یابی ہوئی۔ میجر حنیف خٹک نے علاج کے بعد مجھے بتایا کہ بھٹو صاحب سخت جنجیوائٹس میں مبتلا ہیں اور انہیں مزید علاج کی ضرورت ہے۔ چند دنوں بعد بھٹو صاحب نے مجھے میجر محمد حنیف خٹک کے لیے پھر کہا، لیکن حکام نے ان کو دوبارہ بھٹو صاحب کے علاج کے لیے اجازت نہ دی اور مجھے بتایا کہ آئندہ کوئی فوجی ڈاکٹر بھٹو صاحب کے علاج کے لیے نہیں بلایا جائے گا۔ ادھر بھٹو صاحب نے بار بار میجر محمد حنیف خٹک کے لیے کہا۔ میرے دوبارہ کہنے پر مجھے بتایا گیا کہ بھٹو صاحب کو بتا دیا جائے کہ وہ ڈینٹل سرجن پنڈی سے تبدیل ہو گیا ہے۔ حالانکہ میجر محمد حنیف خٹک بعد میں لیفٹیننٹ کرنل ہوئے اور اس وقت سے راولپنڈی ملٹری ہسپتال میں ہی کام کرتے رہے اور دل کے بائی پاس کی وجہ سے انگلینڈ میں جون 1990 میں انتقال کر گئے۔ دوستو، یہ اس سلسلے کی 12ویں ویڈیو تھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔